صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون حسیسها وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ مشرکین کا اعتراض، اس کا جواب آیت نمبر 101 میں آپ نے سماعت کیا کہ انہیں کہا، اگر یہ والی آیت تھی نا کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جہنم، کہ بے شک تم اور وہ جن کو تم پوجتے ہو جہنم کے ایندھن ہے اور تم اس میں وارد ہوگے۔ اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم میں ان کے لیے گدھے جیسے آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ اور پھر ان کا جو اعتراض تھا کہ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی حضور، تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، ان کے لیے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور بے شک جن کے لیے ہمارا پہلے وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں ہوں گے جو ان کا من چاہے، جو ان کے دل میں آئے، اور وہ اس میں ہمیشہ، وہ تو جنت میں رہیں گے۔ لا یحزن فزعهم الاکبر، اور ان جنتیوں کو جن کے بارے میں بکواس کرتے ہو، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی۔ جب سب لوگ غمگین ہوں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ تو اس بڑے دین میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے استقبال کریں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، اور فرشتے تو کہیں گے یہ تو وہ تمہارا دن ہے، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کے مناظر میں آرام فرما ہوں گے تو جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور یہ کہتے کہ یہ بھی جائیں گے، اور اس کی جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور جنت میں اپنے دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزن فزعهم الاکبر، لا یحزنهم الفزع الاکبر، اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے اس سے جب موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ فضع اکبر ہے۔ تو اس دن وہ انبیاء، اولیاء جن کے بارے میں تم غلط باتیں کہتے ہو، وہ تو اس سے پرواہ ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر جنہیں فضع اکبر نہیں ہوگا، جن کو قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی، یہ احادیث مبارکہ میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، بڑی آنکھوں والے 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی،
اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث 1669 نمبر پر موجود ہے۔ نمبر 2، رضا الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے یہ بھی اس امن میں ہوں گے، انہیں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھ جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمائے وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے خاطر محبت رکھتے ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں مختلف قبیلوں سے ہیں، لیکن یہاں پہ درس قرآن کے لیے آتے ہیں، بعض سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں اور محبت سے سنتے ہیں۔ یہ بڑے خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے، کیونکہ کوئی بھی عالم دین وہ اس لیے نہیں بلاتا، سنت انبیاء ہے کہ تم آؤ ہم تمہیں دنیا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ والوں سے تعلقات بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا دیں گے، اکثر مزارات پہ جاتے کہتے ہیں ہمیں دنیا۔ ارے بھائی یہ لوگ دنیا دینے نہیں آئے، یہ دین کی تربیت دینے آئے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تم لوگ کیا مقصد بنا لیا تم لوگ؟ تو انہیں بھی وہ فضع اکبر جو ہے خوف میں نہیں ڈالے گا۔ اور جس امام سے مقتدی خوش ہوں اور روزانہ اذان دینے والا اللہ کے رضا کے لیے اور اپنے عقا کا ادا کرنے والا غلام، چنانچہ عبداللہ ابن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، انہیں حساب کے سختی نہ پہنچے گی اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، امن و امان میں ہوں گے۔ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہو، یعنی عالم بنا، عالم امامت کرتا ہے نا، اور لوگ بھی راضی رہے، لوگ بھی۔ اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ سب لوگ تو راضی ہو تو نبی سے بھی راضی نہیں ہوئے، اگر ان کے اندر کوئی شرعی خرابی ہے، حرام خور ہے یا وغیرہ وغیرہ، لوگ ناراض ہیں تو یہ مراد ہے۔ باقی اگر دین کی وجہ سے وہ اگر کڑوی باتیں کرتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑو، یہ نہیں کر بھی کرتا ہے تو اس پہ لوگ ناراض ہیں تو یہ اسے کوئی تکلیف دہ بات ہو نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں سنائے گا، نہیں بھائی، کبھی کبھی کڑوی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ اب کھانا کھاتے تو صرف میٹھا تو نہیں ہوتا نا، اس میں کبھی مرچی والی چٹنی بھی آتی ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کے 5 نمازوں کے طرف بلاوا یعنی اذان دیتا ہے۔ نمبر 3 وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آگے چلتے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کریم اللہ فرماتا ہے یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے آسمان کو، اور کیسے ہوگا؟ کطی السجل للکتب، جیسے، اچھا اس کے مختلف ترجمے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معنی جیسے لپیٹا جاتا ہے، سجل کاغذ، للکتب لکھا ہوا کاغذ لپیٹا جاتا ہے، صحیفہ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، سجل فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے، یعنی انسان کا نام اعمال لکھتا ہے اور اس کے بعد وہ جب مر جاتے اس کو لپیٹ لیتے، بات ختم، اب حساب کتاب ہو۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس صاحب نے تمہیں پہلے پیدا کیا پھر اس طرح دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر یہ وعدہ ہے،
یہ وعدہ ہمارے ذمہ انا کننا فاعلین، ہم اس کو ضرور کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا معنی ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال کو لپیٹ لیتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے فرشتے اس دن اس کا استقبال کریں گے، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت ان کا نام اعمال کو لپیٹ لیتا ہے۔ تیسرا معنی کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت ان کا نام اعمال لپیٹ دیتا ہے۔ سجل سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود اس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو حیان محمد اندلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے اعمال نامہ پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے کہ بس اب مر گیا، وہ اعمال نامہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اور پھر ہم تمہیں دوبارہ ایسے پیدا کریں گے جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا، یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یا اس کے یہ معنی ہیں کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر ختنہ شدہ پیدا کیا تھا ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ قیامت دن اٹھے گا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہ ہوا ہوگا۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ البتہ یہاں یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام قیامت کے دن اس حال میں محفوظ ہوں گے کہ وہ لباس میں ہوں گے اور ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا، جیسے علماء کرام لکھتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم فرمایا کہ تم جمع کیے جاؤ گے، بلکہ انبیاء علیہ السلام وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم اس حالت میں اٹھو گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، مگر انبیاء کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء بھی کفن میں اٹھیں گے تاکہ ان کا سطر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا، لہذا یہاں اس فرمان علی سے حضور علیہ السلام انبیاء اور بعض اولیاء جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ ایک اور مفتی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ خطاب امت کو ہے، جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام سب مستثنیٰ ہیں اور سب بفضل تعالیٰ لباس میں ہوں گے۔ ہاں تشریفی خلعتیں بھی اعلیٰ حسب مدار ان حضرات کے لیے وارد ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت متکاثرہ اور حدیث متواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ، اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حشر بھی لباس میں ہوگا۔ یہ حضرات منعم علیہم ہیں اور ان کے لیے اور انبیاء کی معیت و رفاقت خاصہ بحکم قرآن ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس انعام و معیت و رفاقت سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کے معیت میں لباس میں ہوں گے، بالخصوص جب یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہداء سے یا صالحین سے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر
ایک وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھا ہے، من بعد ذکر کے بعد کہ ان الارض کے زمین یرثها عبادی الصالحون کیا لکھا ہے کہ اس میں کہ زمین نیک بندے اس کے وارث ہوں گے۔ اور اس سے کیا مراد ہے ہم نے زبور میں لکھا؟ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور آیت کا معنی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کتاب مراد ہے، اور ذکر سے مراد توریت ہے، اور آیت کا معنی یہ کہ توریت میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھا ہے۔ اچھا، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحین کا معنی کیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والے کے بعد آئیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے سامان ہے۔ بے شک اس قرآن میں کافی بلاغت، تبلیغ، یعنی قرآن کریم مومن کی عبادت گزاروں کو ہدایت و رہبری کے لیے کافی ہے، یہ معنی ہے، بشرط کہ اسے صاحب قرآن علیہ السلام کی تعلیم و تفہیم کے ماتا سمجھا جائے، پھر صحابہ، پھر مجتہدین کرام نے جیسے سمجھایا۔ محض عقل سے سمجھنا، جیسے اپنے آپ کو اہل قرآن پرویزی وغیرہ ہیں جو حدیثوں کے منکر ہے، وہ کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جو اس کے پیروی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ مراد کو پہنچے اور جنت پائے گا۔ عبادت کرنے والوں سے مراد مومنین ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے روزے بھی قریب آ گئے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی 107 نمبر، اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ جو زندگی کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کے لیے ہم وقت نکال کر علماء کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین۔